اب بالآخر تیمور پاشا کو پتہ چلنے ہی والا ہے کہ اس کی سگی اولاد رمشا نہیں بلکہ سجل ہے۔ سجل جب اپنی جان پہ کھیل کے سالار کو بچاتی ہے اور ٹارگٹ کلرز نے جو گولی سالار کے مارنی تھی وہ اپنے کندھے پہ کھا لیتی ہے۔ اب سالار خون میں لت پت جب سجل کو دیکھتا ہے تو فوراً سے اس کے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے اور اسے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ حملہ اس پہ کیا کس نے ہے۔ یقیناً یہ حملہ دلاور نے ہی کروایا ہوگا کیونکہ وہی سالار کو دھمکیاں دینے آیا تھا اور سالار کا اس کے ساتھ کافی پنگا بھی ہو گیا تھا۔ ادھر تیمور پاشا کو جب پتہ چلتا ہے کہ سالار کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے تو وہ تو فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور وہاں آ کے دیکھتا ہے کہ سالار تو ٹھیک بیٹھا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیسے ہو۔ سالار بتاتا ہے کہ حملہ تو مجھ پہ کیا گیا تھا لیکن گولی سجل کو لگ گئی ہے۔ اب سالار کے ساتھ ساتھ تیمور پاشا بھی سجل کا دل و جان سے شکر گزار ہوتا ہے اور جب ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ سجل کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے اس لیے اسے خون لگانے کی ضرورت پڑے گی اور جب اس کا بلڈ گروپ بتایا جاتا ہے کہ وہ نیگیٹو ہے تو یہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے جس کا ڈونر بہت جلد ملنا مشکل ہوتا ہے۔ تیمور پاشا کہتا ہے کہ میرا بلڈ گروپ ہی یہی ہے اور وہ سجل کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ادھر رمشا اور رابعہ بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ تیمور پاشا تو بلڈ دینے کے لیے چلا جاتا ہے، یہاں سالار، رمشا اور رابعہ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ رابعہ جب دیکھتی ہے کہ سجل زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے تو اسے تو اپنے اوپر بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے اسے سچائی سے آخر کیوں اتنے عرصے دور رکھا، اور وہ وہیں بڑبڑانا شروع کر دیتی ہے کہ تیمور پاشا میں کس منہ سے بتاؤں کہ یہی تمہاری اصلی بیٹی ہے۔ رمشا بھی ماں کی یہ بات سن لیتی ہے اور اسے چپ ہو جانے کا کہتی ہے، لیکن شاید یہ بات سالار بھی سن لے گا یا ایٹ لیسٹ اسے کچھ نہ کچھ شک تو ہوگا کہ کچھ ایسی بات کی ہے، لیکن رمشا بات ٹالنے کی کوشش کرے گی۔ پر سالار اب شک کی وجہ سے تیمور پاشا کو اپنا اور رمشا کا ڈی این اے ٹیسٹ میچ کروانے کے لیے بولے گا، تب جا کے ساری سچائی سامنے آ جائے گی کہ رمشا تیمور پاشا کی اصلی بیٹی نہیں۔ اور اس طرح سچائی سامنے آنے کے بعد رابعہ اگر بتائے گی بھی کہ میں آپ لوگوں کو سچائی بتانے ہی والی تھی تو بھی وہ کتنی دھوکے باز محسوس ہوگی، نہ صرف تیمور پاشا کی نظروں میں بلکہ سجل کی نظروں میں بھی زندگی بھر کے لیے گر جائے گی کہ کس طرح ماں بن کے اس نے سجل کی فیلنگز کا ساری زندگی ناجائز فائدہ اٹھایا اور سجل کا سارا حق اپنی سگی بیٹی کو دے دیا۔ ادھر ڈاکٹرز سالار کے سامنے بتاتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے سجل کے لیے بہت ہی کریٹیکل ہیں اور وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، تو سالار کو تو بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ وہ بہت بے چینی سے انتظار کرتا ہے کہ کاش سجل بالکل ٹھیک ہو جائے۔ وہ اپنی ساری کی ساری دشمنیاں بھول جاتا ہے، الٹا اسے گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ دلاور سے پنگا تو میں نے لیا تھا اور یہ گولی بھی شاید میری ہی قسمت میں لکھی گئی تھی جو کہ غلطی سے سجل کو لگ گئی۔ اگر سجل کو کچھ بھی ہو گیا تو میں تو زندگی بھر خود کو معافی نہیں کر پاؤں گا۔ ادھر تابش بھی سجل کا جب سنتا ہے تو ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ سالار کو سجل کے لیے پریشان کھڑا دیکھتا ہے تو اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سجل بہت ہی پیور لڑکی ہے، اس نے زندگی میں کبھی کسی کا کچھ برا نہیں چاہا اور نہ ہی زندگی میں کبھی کوئی غلط کام کیا ہوگا، لیکن تم نے جو اس کے ساتھ کیا وہ بہت ہی غلط تھا۔ وہ بہت عرصے اس ٹراما میں رہی کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکے پہ بھروسہ کیا اور اسی نے میرا بھروسہ اتنے برے طریقے سے توڑ دیا کہ اب تو کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکوں گی۔ ساتھ ہی وہ سالار کو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے سجل کو دھوکہ دے کے کوئی شرط جیت بھی لی ہے تو یہ بتا دوں کہ زندگی میں دوبارہ ایسی محبت تمہیں کبھی نہیں ملے گی، محبت کے لیے ترسو گے تم ساری زندگی۔ سالار جو کہ بہت پہلے سے ہی سجل کی امپورٹنس جان چکا تھا، وہ تابش سے ایسی باتیں سننے کے بعد اور زیادہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ سجل کیسے ہوش میں آئے اور وہ فوراً سے پہلے اس سے اپنی ساری غلطیوں کے لیے دل سے معافی مانگ لے اور اس کے بعد اس کے ساتھ شادی کی خواہش بھی ظاہر کر دے۔ پر اس دفعہ صرف اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیدھے طریقے سے وہ اپنی آنی کو اور تیمور پاشا کو ساتھ لے جائے گا اور رابعہ کے گھر پراپر رشتہ لے کے جائے گا۔ تیمور پاشا جب دیکھتا ہے کہ سالار 2 دن سے ہاسپٹل میں ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی ریسٹ نہیں کیا تو وہ اسے زبردستی گھر بھیج دیتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لو، کوئی بات نہیں، یہاں پہ ہم سب لوگ موجود ہیں۔ سالار سجل کو یوں ہاسپٹل میں اکیلا چھوڑ کے گھر جانا تو نہیں چاہتا، لیکن سب کے مجبور کرنے کی وجہ سے وہ بالآخر گھر چلا ہی جاتا ہے۔ یہاں ارجمن سالار کو گھر دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو شکر گزار ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا، مجھے ملازموں سے پتہ چلا کہ حملہ تم پہ کیا گیا تھا،
لیکن سالار اس بات پہ خوش ہونے کی بجائے اپنی آنی سے کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے زندہ سلامت ہوں وہ لڑکی اس وقت ہاسپٹل میں ہے، اور مجھے بہت ہی گلٹ ہے کہ میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ غلط کیا، لیکن اینڈ ٹائم پہ اس نے یہ دیکھا کہ مجھ پہ کوئی حملہ کر رہا ہے اور مجھے بچانے کے چکر میں گولی اسی کو لگ گئی، اور اب وہ اپنی زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ ارجمن جب دیکھتی ہے کہ سالار کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے تو اسے تو خود بھی خوشی ہوتی ہے، اور وہ خود بھی سالار کو ایسی ہی باتیں کرتی ہے کہ اسے مزید اسی لڑکی میں انوالو کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ رمشا کے بارے میں تو بھول کے بھی نہ سوچ سکے۔ لیکن جب ارجمن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ رمشا کی ہی کزن بہن ہے تو اسے تھوڑا سا آکورڈ محسوس ہوتا ہے، اور پھر جب ارجمن کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی سجل ہے جس سے علیزے بھی چڑھتی ہے کہ تابش سجل کی وجہ سے کبھی بھی علیزے کو اگنور کر کے کہیں بھی چلا جاتا ہے، تو پتہ نہیں ارجمن کا سجل کے بارے میں کیا ری ایکشن ہوگا، پر فی الحال تو اسے لگتا ہے کہ رمشا کی بجائے کوئی بھی لڑکی سالار کی زندگی میں آ جائے تو یہ سب سے غنیمت ہوگا۔ ادھر تیمور پاشا رمشا اور رابعہ کو بھی گھر جانے کے لیے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی دیر یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، یہاں پہ کوئی نہ کوئی گارڈز وغیرہ میں چھوڑ کے ہی جاؤں گا۔ تو رمشا رابعہ کو ضد کر کے گھر لے جاتی ہے، اور پھر رمشا رابعہ سے یہی کہتی ہے کہ اب تو سجل نے تیمور پاشا اور سالار کی نظروں میں اور بھی نمبر بنا لیے ہیں، سالار پاشا کی گولی یوں اپنے کندھے پہ کھا کے۔ رابعہ کو تو اب رمشا پہ بہت ہی شدید غصہ آتا ہے کہ تم کتنی سیلفش لڑکی ہو، وہ زندگی اور موت کے منہ میں ہے اور تمہیں ابھی بھی اپنی فکر ہے، اور تم اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی نہیں سوچ رہی۔ رابعہ کو تو پہلے ہی بہت شدید غصہ آ رہا تھا جب رمشا مٹھائی لے کے رابعہ کو یہ خبر سنانے آئی تھی کہ تیمور پاشا نے اپنی آدھی جائیداد رمشا کے نام لگا دی ہے۔ رابعہ کو یہی فکر تھی کہ یہ جائیداد اس نے تمہاری نہیں بلکہ مہرالنساء کی بیٹی کے نام لگانی تھی، اور تم جو کچھ کر رہی ہو یہ سب کچھ سجل کا حق ہے جسے تم لوٹ رہی ہو۔ لیکن رمشا تو اس بات ماننے سے ہی انکار کر دیتی ہے، اور اسے یہی لگتا ہے کہ جو کچھ قسمت مجھے دے رہی ہے یہ تو میرے لیے ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال رابعہ کو یہی لگتا ہے کہ رمشا کو یوں تیمور پاشا کی جائیداد پہ اپنا نام نہیں لکھوانا چاہیے تھا، اور اسے لگتا ہے کہ اب جلد از جلد رمشا کو روک دینا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کا لالچ بڑھتا ہی جائے اور سجل کا حق کھا کھا کے بھی وہ اس سے نفرت کرتی رہے۔ اب یقیناً جب سجل ہوش میں آئے گی تو رابعہ سب سے پہلا کام یہی کرنے والی ہے کہ وہ تیمور پاشا کے سامنے اعتراف کر لے گی کہ یہ آپ کی سگی بیٹی ہے جسے آپ نے اپنا خون بھی دیا ہے، یہی آپ کا اصل خون ہے۔ میری بیٹی نے مجھے غلط بولنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی ایسی زندگی گزارنا چاہتی تھی جیسی کہ سجل کو مل رہی ہے، تو اسی نے یہ پلان کیا، اس وجہ سے مجھے جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیا۔ اب کیا ساری سچائی جاننے کے بعد تیمور پاشا رابعہ کو معاف کر سکے گا؟ اور رمشا جو کہ ساری کی ساری جائیداد اپنے نام لگوا چکی ہے جو کہ سجل کا حق تھا، کیا یہ جائیداد اس سے واپس لے لی جائے گی یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔